یہ چند روز پہلے جو ایک پنڈی اسٹیڈیم میں ڈرون کا اٹیک ہوا تھا، اس میں ان کا بیٹا شہید ہوا تھا، علی حیدر، اور اس کے ساتھ اس کے 2 کزن زخمی ہوئے تھے. ایک یہ زخمی ہوئے تھے، ایک ابھی اور ہے جو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے. یہ خود بھی مزدوری کرتے ہیں. وہ بچہ بھی وہاں پہ چپس وغیرہ بیچنے کے لیے وہاں پہ گیا تھا، یہ مزدوری کرنے گیا تھا. اور یہ ان کی 8 بیٹیاں ہیں اور ایک ہی بیٹا تھا جو شہید ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے، جو بھی پاسبل ان کی والدہ کو صبر دے، کہ والد کو صبر دے، اور جو بھی ممکن ہے میں نے ان کے ساتھ بات کی. انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کے ساتھ کریں گے، ساتھ کھڑے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے جو چند ایک مسائل ہیں وہ بھی حل ہوں گے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس بچے نے 20 سال کا بچہ، اس کو شہادت ملی ہے، لیکن ان کا سارا کا سارا سہارا وہی بچہ تھا. تو بس اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر دے، اور ہم یہ نہیں کہ ابھی تھرو آؤٹ انشاءاللہ ان کے ساتھ رہیں گے. پوچھنا یہ تھا کہ کیا اب دوبارہ انڈین جو ہے وہ شرارت کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو بھی کامیابی ملی ان شہیدوں کی وجہ سے ملی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چاہے یہاں پہ ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں یا ملک کے باقی حصوں میں شہید ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنی قربانی دی ہے، اسی کی وجہ سے سارا کچھ ملا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے اب انڈیا ایک دفعہ 100 دفعہ سوچے گا دوبارہ کسی طرح کا بھی ایڈونچر کرنے کے لیے. اچھا موزم صاحب، یہ بتائیے گا کہ بھارت کو عبرتناک شکست ملی ہے، لیکن اس کے باوجود بھارتی میڈیا جو ہے ان کا پروپیگنڈا پہلے دن سے لے کر آج تک چل رہا ہے پاکستان کے خلاف. اور دوسرا وہ خاص طور پر ٹرمپ کے حوالے سے، جنہوں نے حالانکہ ان کی معاونت کی، ان کے لیے رہنمائی کی، ان کو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی کہ ان کے احسان فرموشی کر رہے ہیں. تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اس دفعہ کیا جنگ اب صرف 3 حصوں میں نہیں ہوتی. نیوی، ایئر فورس، آرمی، یہ 3 نہیں رہ گئے. اب جنگ 5 حصوں میں ہوتی ہے. 3 یہ ڈپلومیٹک سائڈ ایک ہے، چوتھی، اور 5ویں میڈیا. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم نے ان کو 5 جگہوں پہ ان کے ہرایا ہے، ان کے جس کو کہتے ہیں بری طرح ہرایا ہے. تو موسم یہ بتائیے کہ جو انٹرنیشنل بارڈر پہ تو جس طرح دھلائی انڈیا کی ہوئی ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا نے بھی دکھایا، سب نے دکھایا ہے، لیکن دوسرے جو فرنٹ پہ انڈین پراکسیز جس طرح پاکستان کے اندر وارداتیں کر رہی ہیں، اب پشاور میں بلاسٹ ہوا ہے، اس طرح سے بلوچستان میں بھی جو BLA کام کر رہی ہے، ان کے خلاف اب گورنمنٹ کیا سوچ رہی ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھی اسی طرح شکست ہوگی. دہشت گردی کا پاکستان کو سامنا، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل دہشت گردی کا سامنا ہے. ان خطرات سے نمٹنے کے لیے اب کیا حکومتی اگلے دنوں میں آپ خود دیکھیں گے. آلریڈی ان کے پاؤں کھڑے ہیں، لیکن اگلے دنوں میں آپ اور دیکھیں گے. پلان ہو رہا ہے، وہ آلریڈی ان کے پاؤں کھڑے ہیں. PSL کے بارے میں جو بھی انشاءاللہ آج شام تک، رات تک فیصلہ کر لیں گے انشاءاللہ. واپس یہ بتائیے، کیونکہ بھارت کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی دہشت گردی ہوتی ہے بقول ان کے، تو پھر وہ پاکستان پہ حملہ کر سکتے ہیں. ہم لوگوں نے کسی بھی قسم کا جواب دینے کے، پہلی بات یہ کہ ہمارا کسی قسم کی کوئی دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے.